بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 11 ہے۔ اس 11ویں سبق میں ہم فصل نمبر 2 حکمت نزول القرآن مفرقا میں سے نزول القرآن حصہ دوم کے بارے میں جانیں گے۔ اس دوسرے حصے میں ہم تنزیل القرآن کے دلائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عطیہ کا نزول القرآن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنا اور اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انزال اور تنزیل میں فرق کر کے بتانا، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے انزال کے دلائل کا ذکر کیا تھا۔ اب اس سبق میں تنزیل یعنی قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کر کے بھیجنے کے بارے میں دلائل کا ذکر کیا جائے گا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس سے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے خود بھی قرآن کریم کو تدریجاً نازل فرمایا ہے۔ اب ہم آج کے سبق سے متعلق متن کی طرف جاتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے نزول القرآن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 روایات ذکر کی تھیں۔ ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ الثَّلَاثُ رَوَاهَا السُّیوطِی رحمہ اللہ فی کتابہ الاتقان فی علوم القرآن۔ ان 3 روایات کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بیان کیا ہے۔ وَبَیَّنَ أَنَّهَا كُلَّهَا صَحِیحَةٌ، اور یہ بیان فرمایا کہ تینوں روایات درست ہیں۔ كما روى السيوطي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عطية بن الأسود فقال أوقع في قلبي الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ ان سے ان کے شاگرد عطیہ نے سوال کیا اور یہ کہا کہ اوقع فی قلب الشک قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نے شک پیدا کر دی ہے۔ شک پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کے دل میں قرآن کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک پیدا ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ وسوسہ آنے لگ گیا ہے کہ قرآن کریم تو 23 برس میں نازل ہوا اور اس آیت میں ان 2 آیات میں قرآن کریم کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر میں یا رمضان المبارک میں بھیجا گیا ہے، تو ان دونوں آیات کے درمیان جو ہے وہ تطبیق کی کیا صورت ہوگی، تو اس بارے میں میرا دل تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے، میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا شیطان کی طرف سے۔ معاذ اللہ شک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں ان کو شک تھا۔ یہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو کہا کہ وَهَذَا أُنزِلَ فِي شَوَّالٍ وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ وَفِي ذِي الْحِجَّةِ وَفِي الْمُحَرَّمِ وَصَفَرَ وَالشَّهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، اور قرآن کریم تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول وغیرہ میں نازل کیا گیا۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انہ انزل فی رمضان فی لیلۃ القدر جملۃ واحدۃ، کہ یہ قرآن کریم رمضان میں لیلۃ القدر میں ایک ہی بار نازل کیا گیا، یعنی یہاں تک قرآن کریم کے رمضان میں یا لیلۃ القدر میں نازل کرنے کے بارے میں آیات ہیں، تو ان آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو ایک بار تو رمضان میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا، ثم انزل علی مواقع النجوم رسلا فی الشہور والایام، پھر قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ مہینوں میں اور دنوں میں تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو نازل کیا جاتا رہا۔
اب مصنف رحمہ اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یرید بقولہ مواقع النجوم وبقولہ رسلا انہ انزل منجما مفرقا، مواقع النجوم اور رسلا کے الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار نازل کیا گیا. یتلو بعضہ بعضا علی تودیۃ ورفق، یہ قرآن کریم کا بعض حصہ بعض کے بعض آتا رہا اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم آتا رہا. وذکر السیوطی ان القرطبی نقل حکایت الاجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى بیت العزت فی السماء الدنیا. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات پر علماء کے اجماع کی حکایت کی ہے کہ قرآن کریم ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت نامی مقام میں اتارا گیا. وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النُّزُولِ هِيَ تَفْخِيمُ أَمْرِ الْقُرْآنِ وَأَمْرِ من نزل عليه بإعلان سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کو پہلے انزال کے ساتھ اور پھر اس کے بعد تنزیل کے ساتھ نازل کرنے کی ایک حکمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النُّزُولِ، اس نزول یعنی انزال میں یعنی بیت العزت نامی مقام میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے یہ تفخیم امر القرآن، قرآن کے معاملہ کی عظمت کا بیان، و امر من نزل علیہ، اور جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس کی عظمت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی امت کی عظمت کا بیان ہے. بِإِعْلَامِ سُكَانِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، 7 آسمانوں کے باشندوں کو یہ بات بتا کے کہ ان ھذا آخر الکتب المنزلۃ، کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے. علی خاتم الرسل لاشرف الامم، اور یہ سب سے آخری پیغمبر پر اتاری گئی ہے اور لاشرف الامم، اور اس امت کے لیے ہے جو تمام امتوں میں سب سے زیادہ معزز ہے. قد قربناہ الیہم لننزلہ علیہم، ہم نے قرآن کریم کو ان کے قریب کر دیا، یعنی آسمان دنیا پر نازل کر کے ان کے قریب کیا تاکہ ہم ان پر یہ نازل کر دیں. قال السیوطی، علامہ سیوطی فرماتے ہیں ولولا ان الحکمۃ الالہیۃ اقتضت وصولہ الیہم منجما بحسب الوقائع، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ قرآن کریم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات اور حوادث کے اعتبار سے اس کو تھوڑا کر کے نازل کیا جائے، لَهَبَطَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ جُمْلَةً كَسَائِرِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ قَبْلَهُ، تو پھر قرآن کریم تمام پہلی کتابوں کی طرح ایک ہی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی طرف نازل کر دیا جاتا. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بَايَنَ أَيْ خَالَفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، اللہ نے قرآن کریم اور اس سے پہلے کتابوں کے معاملے میں فرق کیا. فَجَعَلَ لَهُ الْأَمْرَيْنِ، قرآن کریم کے لیے اللہ نے 2 صورتیں بنائیں، انزالہ جملتاً ثم انزالہ مفرقاً، پہلے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کیا پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. تشریفاً للمنزل علیہ، جن لوگوں پر اتارا گیا یعنی آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی امت پر، ان کے مقام کو معزز ثابت کرنے کے لیے. التنزیل الثانی، اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ دوسرے نزول یعنی تنزیل کا بیان فرماتے ہیں اور اس کے دلائل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. وَأَمَّا التَّنزِيلُ الثَّانِي فَقَدْ كَانَ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم منجما، یہاں تک تنزیل کا تعلق ہے، دوسرے نزول کا تعلق ہے، تو یہ آسمان دنیا سے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. منجما ای مفرقا فی مدت 23 سنة، منجما کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مفرقا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں. وہی من حین البعثۃ الی حین وفاتہ صلوات اللہ وسلام علیہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر آپ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات
تک ہے۔ والدلیل علی هذا النزول، اور اس نزول پر جو دلیل ہے وَأَنَّهُ نَزَلَ مُنَجَّمًا، اور اس بات پر کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 106 میں ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ کفار نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکین کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ کذالک، ہم نے قرآن کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کر کے آپ کے دل کو تسلی دیں اور اس کو ثابت قدم رکھیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کو خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ روی ان الیہود والمشرکین عابوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول القرآن مفرقا۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ یہود اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیے جانے کے بارے میں انہوں نے اعتراض کیا اور اس کو عیب سمجھا۔ وَاقْتَرَحُوا عَلَيْهِ أَن يَنزِلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ قرآن کریم کو ایک ہی دفعہ اتارا جائے۔ حتی قول الیہود لہ، یہاں تک کہ یہود نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا، یا ابا القاسم لولا انزل هذا القرآن جملة واحدة كما انزلت التوراة على موسیٰ علیہ السلام، کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام پر تو رات ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اس طرح قرآن کریم ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ فانزل اللہ هاتین الآیتین ردا علیہم، اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل کی اور ان دو آیات کے ذریعے اللہ نے ان کی بات کو رد کیا۔ وهذا الرد كما يقول الزرقانی يدل على امرین، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس رد سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ رد دو باتوں پر دلالت کرتا ہے۔ احدہما ان القرآن نزل مفرقا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ والثانی ان الکتب السماویۃ قبلہ نزلت جملۃ، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آسمانی کتابیں وہ یک بارگی نازل کی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو اس سے پہلے تھیں وہ ایک دفعہ ہی اتری ہیں۔ کما اشتہر ذلک بین جمہور العلماء، جیسا کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ بات مشہور ہے۔ حتی کاد یکون اجماعا، یہاں تک کہ قریب ہے کہ یہ اجماع ہو، تمام علماء کے اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس سے پہلے والی آسمانی کتابیں یک بارگی نازل ہوئیں۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ محلے صورت استشہاد بیان فرماتے ہیں کہ وجہ الدلالت علی هذین الامرین، ان دو باتوں پر جو دلالت کی صورت ہے، جو استدلال کی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لم یکذبہم فیما ادعوا من نزول الکتب السماویۃ جملۃ، کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ پہلے آسمانی کتابیں اکٹھی اتری ہیں، یک بارگی اتری ہیں، تو اللہ نے ان کے دعوے کی تکذیب نہیں کی۔ بل اجابہم ببیان الحکمت فی نزول القرآن مفرقا، بلکہ قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کر کے ان کو جواب دیا۔ ولو کان نزول الکتب السماویۃ مفرقا کالقرآن لرد علیہم بالتکذیب، اگر پہلے آسمانی کتابیں بھی قرآن کریم کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی تکذیب کر کے ان کی بات کا رد فرما دیتے۔ وَبِإِعْلَانِ أَنَّ التَّنْجِيمَ هُوَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي مَا أُنزِلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ یہ بیان فرماتے، یہ اعلان فرماتے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یہ آپ علیہ السلام سے پہلے والے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ کا یہ طریقہ ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوا۔ پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں وہ اکٹھی نازل ہوئیں، اس لیے اللہ نے ان کی بات کی تکذیب نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان کی۔ کما رد علیہم حین طعنوا علی الرسول وقالوا، جیسا کہ جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ
تان و تشنیع کی کہ آپ علیہ السلام کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رد کیا کہ آپ سے پہلے انبیاء بھی کھاتے پیتے تھے۔ وقالو، مشرکین نے کہا، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس رسول کو کیا ہوا، یہ کیسے رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ رد علیہم بقولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ذریعے ان کی بات کی تردید کر دی۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک حضرت عطیہ رحمہ اللہ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، اس بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور دوسرے نمبر پر ہم نے تنزیل القرآن کے دلائل کے بارے میں جانا۔ ہمارے آج کے سبق کا سوال یہ ہے کہ عطیہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نزول قرآن کے بارے میں کیا سوال کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کیا جواب دیا۔